والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل قابل قدر علماء کرام مشائخ اعظام واجب الاحترام صدر محفل جناب عزت مآب محترم المقام پیرزادہ صوفی محمد ممریز نقشبندی صاحب دیگر انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتی گئی جملہ بانیان محفل مبارکباد دے مستحق نے جنہ آج دی خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا جس قدر حصہ لیا اللہ کریم سب دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے تسی شریک ہوئے اللہ تو ان سب اجر عظیم عطا فرمائے قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے میرے تو پہلے ثنا خوانی دا سلسلہ اور پھر جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف صاحب گفتگو فرما رہے سے اللہ کریم ہر ایک دا پڑھنا بیان کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرما کے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے جناب محترم اظہر عباس چشتی صاحب نے آج دی اس محفل دا میں نے حکم دیتا ایک عرصہ پہلے کافی ماہ پہلے اور آج دی تاریخ تے ہوئی اللہ تعالیٰ میں نے تو اس پاک محفل حاضر ہونے دا شرف عطا فرمایا وقت کافی بیت چکے ہیں انتہائی اختصار دے نال جڑے مقدس کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن جتنی اللہ پاک توفیق عطا فرمائی میں گفتگو کرنا چاہنا بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا ذرا پوری توجہ میرے والے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا کہ قرآن پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ قرآن پڑھ کے کئی لوگ ہدایت پا جائیں گے ایک قرآن کئی پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے تے کئی پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے تو انہوں پتہ میں کدی کسی دا نام نہیں لیا کدی کسی نے آکھیا کچھ نہیں میں تے سیدھی سیدھی گل کرنا تے پھر میرے جان تو بعد کئی انہوں پتہ لگتا ہے کی آکھیا تے تسی تے سارے ہی آکھیا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ بر رب تعالیٰ نے فرمایا طاہر سیالوی صاحب یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا اس قرآن میں پڑھ کے کئی گمراہ ہو جان گے کئی ہدایت پا جان قرآن دا کمال ایوے کہ قرآن اپنی وضاحت بھی آپ کر دینا
اور قرآن دی سب تو بہتر تفسیر اج حیدرآباد ٹاؤن والے ہو میں تانوں دسدا قرآن دی سب تو بہتر تفسیر کی علماء تے جان دے سب تو بہتر تفسیر کیڑی جدا کوئی انکار نہیں کر سکتا جس فرقی مسلک نال کوئی تعلق رکھنا والا ہوئے سب تو بہتر تفسیر قرآن دی جدی قرآن آپ تفسیر کرے قرآن دی سب تو بہتر تفسیر ہوئے جدی قرآن آپ تفسیر کرے ہن قرآن اپنی تفسیر آپ کرن لگا ہے رب فرماندا ہے کئی پڑھ کے گمراہ ہوں گے تے قرآن نے دی تفسیر کر دیتی گمراہ کون ہوئے گا قرآن آدھا من یدلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا گمراہ ہوئے گا جدا مرشد کوئی نہیں ہوئے گا گل دی سمجھ آ گئی نا ہن مینوں جڑے تسی نقشبندی بیٹھے ہو نا مینوں پہلے دا پتہ کہ تہاڈا ذوق چشتیاں ہے ماشاءاللہ تسی نقشبندی بھی ہو ذوق چشتیاں نہ رکھ دے ہو تے اے جننے سلسلے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا بھئی تمام کل فیض حضور وہ سے پاک دیا سمجھ آگئی نا ماشاءاللہ باقی اسی یہ سارے سلسلے ساڑھے اسی نہ سلسلے دے یہ سارے سلسلے پاک تے اسی بھی پاک اگر جناب محترم قاری شریف صاحب فرما رہے سنے کہ کئی لوگ حلف دیتے وہ حلف نہ بھی دین دینا مکی جدائیاں اور بھی آئیاں سی مکہ دائیاں اور بھی آئیاں سن حلیمہ پوچھے آسی کو پیچھے چھڑیا جو ناکہ یتیم اور ناکہ گھر کی تیار کیسی پوچھے ہی نہیں میں کہا تُسی پوچھے نہیں تو انہوں سائیاں پوچھنی نہیں دیتا تُسی علف نہ ملو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ بدبختہ دا کام ہی نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چنگیاں دی محفل چاہن اللہ بخت آلہ دا بدبخت کدی چنگی محفل چاہے ہی تے بدبختہ دا اتقام کی ہے اس سرکار دے ذکر دی محفل حضرت عبداللہ ابن عباس نے گھر اکٹھا کر کے تے اپنی فیملی نو اپنے گھر چار دیواری اکٹھا کر کے نا گفتگو کر رہے ہیں تے قرآن دا پہلا مفسر عبداللہ ابن عباس تے میرے نبی دا سکا فطریر اتو حضور تشریف لے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کی کر رہے ہو عرض کی تھی آقا میں تواڈی پیدائش کے وقت جڑے واقعات نہیں سن ہوئے جڑیاں گلاں ہوئیاں سن میں اپنے گھر والوں کو سنا رہا ہوں میں اپنے گھر والوں کو گلاں سنا رہا ہوں جڑیاں گلاں تواڈی پیدائش کے وقت ہوئیاں آقا کریم فرمایا اچھا جی یا رسول اللہ حضور فرمایا پھر سن لو جس میرا میلاد بیان کیتا تے جس میرا میلاد سنیا انہاں دونوں تے میں محمد دی شفاعت واجب اللہ حق چاہیے ہوں گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ جتھے حضور دا ذکر کرن والے تے کران والے صرف اپنے گھر دے ہوندے تے دوواں تے شفاعت واجب تے صوفی صاحب تے پورے علاقے نو اکٹھا کر کے سنا رہے ہیں پورا علاقہ اکٹھا اور قاری شریف صاحب اشارتاً گل کر رہے سن کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا قدم مکے چ لگا جوئلت لیل ارض مسجدا وطہورا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا قدم مکے چ لگا رب نے میرے قدم دی برکت نال پوری دھرتی پاک کر کے رکھ پوری دھرتی پاک اے جڑی گلی یہ بھی پاک ہے تے جتھے حضور دا میلاد پڑھیا جائے سنیا جائے سنایا جائے علماء فرماندے پورا سال اتھے اللہ دے انوار و تجلیات برستے تے جے پورا سال ساڑھے پڑھن تو بعد بھی برستے رہنے تے آج کتنے برستے ہوں گے اس واسطے اے بخت آلے نصیب ہوندے بدبختہ نو نصیب نہیں ہوں اعلیٰ حضرت فرماندے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے ہن کئی لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے کئی لوگ ہدایت آ جائیں ہن گمراہ ہوئے جدا مرشد کوئی نہیں اچھا قرآن نے یہ بھی دس دیتا قرآن چ ہدایت ہے
ہے ہی ہدایت، قرآن ہے ہی ہدایت واسطے، لیکن نال دس دیتا سی ہدل للمتقین، قرآن کی ہدایت متقیاں واسطے، پلیتاں واسطے نہیں۔ اور پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ فرماندہ ہے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، پر للمؤمنین ایمان علیہ واسطے، بیمانہ واسطے نہیں۔ سمجھ آگئی؟ ہون قرآن پاک پڑھ کے پھر ایک مقام تے فرماندہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک اسی ایک کلام عربی چ نازل کیتا ہے۔ نال وجہ بھی دس دیتی کہ کیوں کیتا، لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھ سکو۔ ہن حیدرآباد ٹاؤن والے تسی عربی رب فرماندا میں تے تواڈے واسطے اس کو نازل عربی چ کیتا تسی سمجھ سکو۔ رب فرماندا میں قرآن عربی چ نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو۔ تواڈے چ کوئی بندہ مینوں دس سکدا ابو جہل دی بولی کیڑی؟ عربی بولو، تے عتبہ شیبہ دی عربی، ابو لہب دی عربی، یہ سارے عربی سن، تے قرآن نو سمجھ تے کوئی نہ سکے۔ ہن مینوں تسی تھوڑا جا میرا ساتھ دینا، میں تانوں پتہ میرے اے نقطے والیاں گلاں ذرا سمجھیا کرو، کم از کم چلو دوجیاں نو میرے جان تو بعد سمجھ آئے، تانوں تے ہونے آ جانی چاہیے کہ رب تعالیٰ فرمایا میں قرآن عربی چ نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو۔ ہن ابو جہل عربی ہے، عتبہ عربی ہے، شیبہ عربی ہے، ابو لہب عربی ہے، یزید عربی ہے، شمر عربی ہے، ابن زیاد عربی ہے، ابن سعد عربی ہے، داتا علی اجمیری عربی نہیں، خواجہ اجمیری عربی نہیں، میرے علی عربی نہیں، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند عربی نہیں، حضرت غوث اعظم بھی عربی نہیں سن، بابا فرید عربی نہیں، سلطان باہو عربی نہیں، امیر ملت عربی نہیں، حضرت بری امام عربی نہیں، انہاں جو کوئی عربی نہیں۔ ابو جہل عربی، عتبہ عربی، شیبہ عربی، یہ سارے عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکے۔ پتہ لگا قرآن سمجھن واسطے صرف عربی ہونا ضروری نہیں، مصطفیٰ دا عاشق ہونا بھی ضروری۔ قرآن نو سمجھن واسطے حضور علیہ السلام دا بولو عاشق ہونا بھی ضروری، وگرنہ عربی تے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ذرا گجوہ کے آکھیا جے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا والا، جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا۔ آدھے نبی دیکھو نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ تو میں ذکر کیتا نا، حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے احکامات سندا تے حافظہ کمزور ہے، مہربانی کرو کوئی شفقت فرماؤ۔ اچھا حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا بادام کھا دے کر تیرا حافظہ ٹھیک ہو جائے، دودھ پیتا کر کشتے کھائے کر نہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حافظہ چاہیے جی یا رسول اللہ، فرمایا چادر لے کے انہوں جھولی کی تھی، فرمایا تیری جھولی نکی، مصطفیٰ دی عطا بڑی بڑی ہے، چادر لے کے آ۔ حضرت ابو ہریرہ بخاری دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ چادر لے کے آ، چادر بچھا دی تھی، حضور علیہ السلام نے انج ہاتھ بلند کر کے نہ چادر ہی داخل فرمایا، پھر ہاتھ بلند فرمایا، پھر چادر ہی داخل، 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے عمل فرمایا، تے فرمایا لے ابو ہریرہ حافظے دی پانڈ باندھ۔ انہاں اینج کر کے چادر ظاہری طور تے نظر کچھ نہیں سی آ رہا، لیکن حقیقت بھی تے بہت کچھ سینے لایا۔ پھر اس تو بعد فرماندے جدو جیڑا فرمان حضور دا سنیا نا، اللہ دی قسم میں کدی زیر زبر دی غلطی بھی نہیں سی لگی۔ سب تو زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ تو مروی۔ ہن مینوں یہ دسو گل وچ جڑی وچ ہے او میں پوچھوں ہن تواڈے کولوں کہ حافظہ کیڑا سارا نظر نہیں آتا؟ چشتی صاحب بالکل تو ٹھیک ہے، نظر نہیں، نظر
حقیقت ہے وجود نہیں جویں ہوا ہے کتھے نظر آ رہی نہیں تمبو ہلے گا پتہ لگے گا بھئی ہے تے حافظہ انسان دی ذہانت تو پتہ لگدا ہے مثال دے طور تے میں کوئی گل کر کے دور نکل جاں پھر واپس آ تسی آکھو گے مولوی تے بڑا یار دماغ حاضر ہے جڑی گل کی فوراً قرآن پڑھیا یار بڑا کیا بات ہے جی مولانا شریف صاحب کمال کر دیتی لقد من اللہ علی المؤمنین تے گفتگو فرمائی اور اگوں نال آیت ملان دے گے یعنی اے دلیل ہے حافظہ ہون دی انجی ہے نا تے میں نوں دسو جدا وجود ہی نہیں سرکار چادر وچ کی دیتا سی بھئی جڑا وجود تو پا کے او چادر وچ کی سی سرکار دعا فرما دیندے تے پھر بھی تے مل جانا سی حضور این چک کے سر تے رکھ دیندے پھر بھی کر سکتے سن فرمایا چادر لے کے آ میں کیا سونیا انج کیوں کیتا ہے فرمایا سنیاں دے عقیدے تے مہر لائی میں کہا کہ فرمایا کل تساں جانا نا داتا صاحب چادر لے کے پیر میرے علی شاہ دے دربار تے چادر لے کے بابا فرید تساں جانا چادر لے کے اتھوں جدوں لگنا ہے اتھوں کسی مولوی ٹکرنا ہے اس آکھنا یہ کس کی سنت ہے دس دینا چادر لے جانا میرے نبی دے بزرگ صحابی ابو ہریرہ دی سنت عطا کرنا میرے مصطفیٰ کریم دی سنت آگے نہ گل سمجھ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا تو اسی خوش نصیب ہاں اسی کئی لوگ آدھے نے نہ کھان پین دا بہانہ بنائے میں کہا کی جانے میلاد میں کہا اسی کھان پین دا بہانہ نہیں بنایا سانو پوچھ اسی کھا کے مکردے نہیں آسان تو نمک حرام سمجھے اسی کھا کے مکردے نہیں اسی کھا کے نعرے مار دیں تو آتا ہے کھان دا بہانہ نہیں ساڑھا ذریعہ یہ کوئی مولوی کم از کم قبلہ مولوی نو حق نہیں پہنچ دو کہ میں حضور دا صدقہ نہیں کرتا مولوی نو حق نہیں پہنچ نہ کر دینا چلو اگر تواڈے علاقے میں کوئی مولوی آکھے نا کہ میں حضور دا صدقہ نہیں کھاندا انہوں پوچھو کام کی کردا وہ دسے گا بھئی فلانی مسجد وچ امام خطیب تے پوچھو مفت آکھے گا نہیں تنخواہ لگ دی بھئی ساڈے تے جلسے نے تے اسی گڈیاں تے چڑھ دے آئے تے جلسے بھی کوئی نہیں پراڈو کتھوں آئی وہ آپ آدھے ہم تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں سانو تے نظرانے لب دینے اسی مندے ہیں حضور دا ذکر کر دیں تے لب دینے ساڑی تے پاک کمائیے میں نو یہ دسو کہ حضرت جی یہ گڑیاں کتھوں آئیاں آکے کی پیش امام میں کہا اچھا تنخواہ لب دی جی کل 40 ساتے ہر شہیدہ بھی شبراتہ بھی 27 کیوں آکے پیش امام آنا میں کہا جس تو آدھا نبی دا صدقہ نہیں کھاندا جس مسلح تے چڑھ کے امامت کردہ مسلح تیرے پیو دا یا مصطفیٰ دا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے اے منکر عجب کھانے غرانے والے اے منکر عجب کھانے غرانے والے اسی کھاندے پیندے حضور دا صدقہ ساڑی تے سانساں دی ڈوری چل رہی حضور دا صدقہ میں نہ پوچھو مولانا قاسم علی ننوتوی نو پوچھو انہاں کیا اللہ بنائی کل کائنات حضور دا صدقہ شیر چنا کیا میں چلو سورج نہیں سناندہ اور ناظر چشتی بیٹھا ہے آکھے گا بھئی خواہ مخواہ سور لائی آ رہا چنگی ہوئے تو چلو پھر تے میں لاؤں ہر گل تو میں نہیں لانا کیونکہ لوگ پھڑ بھی لیندے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نانوتوی صاحب لکھ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند بانی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا تیرے مولوی صاحب آکھ رہے ہیں کہ ساری کائنات ہی حضور دا صدقہ سرکار دے نور دی خیرات تے پھر من نہ تو کیوں مکری کھلوتا ہے میں تے شربت والے چوک وچ بھی آکھیا سی آدن جی ہم تو پورا سال حضور کی خوشی مناتے ہیں میں کہا پتر پورا سال مناندے ہو 12 ربیع الاول نو منجیاں کیوں پٹھیاں ہو جانی اصل ولادت دا دن تے اے وے آدن صحیح سند سے ثابت کرے میں کہا میں صحیح سند نال ثابت کر دینا گل تے کر ایک مولوی آکے 50,000 دیاں گا میں کہا 50 تو رکھتے ہاتھوں بھی لے میرے کو تو میں تنو دکھانا صحیح سند دے نال امام حاکم نے مستدرک وچ صحیح سند دے نال ثابت کیتا ہے ابن اسحاق دی سند نال کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت 12 ربیع الاول
آقا کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت بولو 12 ربیع الاول نو باقی گل لے وے کہ جشن نزول قرآن مناؤ کیوں جی لیلۃ القدر کو قرآن اترا تھا لیلۃ القدر بھی ثابت نہیں کیڑی تاریخ میں علماء دے اقوال ہی نہیں تو پھر کیوں آدھا جمہور کا قول یہی ہے کہ 27ویں شب ہے تو پھر جمہور کا قول یہی ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول ہے اتنے جمہور کا قول کیوں نہیں مانگا بچہ جمہور ہے نا اس واسطے ذہن وچ رکھنا اسی سنیاں خوش نصیب خوش بخت اسی تاجدار ختم نبوت دے منن والے قیامت تک او اگے حضرت فرما رہے سن کہ اے نعرے حضور دے وجدے رہن کے ذکر حضور دا ہوندا رہے گا حضرت مفتی احمد یار خان کسی پوچھے اسی کہ آپ تشریف فرما سن ربیع الاول دا مہینہ مفتی صاحب اے جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں یہ سب کچھ حضور دے زمانے چ ہے سی آپ بڑے دھیمے لہجے نال لا کے زمانہ تیرے ابے دا اس آکے جی کیا مطلب فرمایا کلمہ کدھا اس آکے حضور دا فرمایا تے زمانہ بھی تے حضور دا ہی ہے میرے آقا کریم دا زمانہ قیامت تک راج مصطفیٰ دا دین مصطفیٰ دا شریعت مصطفیٰ دی کسی کیا باقیہ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا کیا بات ہے زندہ باد دو بار یا کیا زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باری پھر سنے آجے ذوق لے آجے میں نو بھی ذوق دینا کہ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے ہر بندہ سجیبہ کڑ کے آکھے خاتم الانبیاء تیری اینج نہیں بھائی پوری گلی تھی قدم ہی بھی آواز آئی خاتم الانبیاء تیری خاتم الانبیاء تیری حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر اتھے تے مولوی آتا نبی کر کچھ نہیں سکتا وہ تو اشتہار لاندہ شافع معاشر کانفرنس اور مولوی یا تو رنگی پہ آکر ہے یا تنو پتہ ہی نہیں شافع معاشر دا مطلب کیے جس شفاعت کرنی حشر دے میدان میں اتھے مننا اتھے مننا پڑے گا روز محشر کرے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا تسی کیا بات ہے آکھنا باقی میرے ذمہ میں نے پتا تسی پورا شعر میرے نال نہیں پڑھ سکنا یہ ساڈا ہی کام ہے تسی آدھے مولویاں دا کام بڑا سوکھا ہے تواڈے کو سبحان اللہ نہیں آکھی جانی باقی کام تو سکتے ہیں تسی صرف انہاں کہنا کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء سرور انبیاء رحمت کل جہاں
حبیب خدا تیری کیا بات ہے، حبیب خدا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس قرآن نو پڑھ کے کئی گمراہ ہونگے، کئی ہدایت پا جانگے، اور یاد رکھی ہدایت تو او پائے گا جدہ رہبر ہوئے گا، جدہ رہنما ہوئے گا، جدہ مرشد ہوئے گا۔ ایک قرآن تو ثابت کیونکہ گمراہ ہو جدہ مرشد کوئی نہیں، جدہ رہنما کوئی نہیں، رہبر کوئی نہیں، جدہ رہنما پیر سیال ہوگا، جدہ رہبر پیر پٹھان ہوگے، جدہ رہبر خواجہ نور محمد مہاروی ہوگے، جدہ رہبر بابا فرید ہوگے، داتا حجویری ہوگے، خواجہ اجمیری ہوگے، مغر علی ہوگے، غوث جلی ہوگی۔ او گمراہ کی میں ہو سکتا ہے ایک کمالی اہل سنت و جماعت دا اگر اساڑے اداریاں وچ آ جامعہ چشتیہ حضر عباس چشتی دے ادارے آ اساڑے ادارے آ جتنے سنیاں دے مدارس اللہ دے دین نو پڑھان واسطے اپنے بچیاں نو چھڑ میں دعویٰ کرنا اساڑے اساتذہ صاحب قرآن دا عشق سینے وچ پہلے اتارن گے پھر اللہ دا قرآن پڑھان گے، کیونکہ عشق ہووے نبی پاک دا قرآن تا سمجھ آئے گا، نہیں تے بُدھا والیاں آیتاں نبیاں تے ولیاں تے فٹ کر کے آکن گے دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے۔ بُدھا والیاں آیتاں بُدھا دے بارے انہاں دے اگوں کوئی مکی دھورا چک لوے ایک کھو نہیں سکدے، مولوی یادیں کہ نبیاں تے ولیاں دے بارے میں کیا پتر او تیرے جڑے مکیاں کولوں بھی کھو لیندے ساڈے کھوڑ والے نہیں بلکہ دین والے ساڈے تے عطا کرن والے جتوں آکھیں مکی بھورا اٹھا لے معاذ اللہ ولی نبی میں طاقت نہیں چھین سکے تے پھر وہ بھورا وڈا سی یا ملکہ بلقیس دا تخت وڈا سی۔ یہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے لیکن گل لے وے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ادی نو مندہ ادی دا انکار کردا پوری پڑھنا لوکاں نو دس من اللہ تے انا اللہ من دون اللہ تے غیر اللہ دا فرق کی یہ لوگاں نو انہاں دا فرق دس تاکہ تیرا بھی پتہ لگے کدی بھی نہیں دس یاد رکھ یہ ذہن وچ رکھ لینا ایک چیز سمجھ آ گئی کہ انا اللہ ہو رہے من دون اللہ ہوئے من اللہ ہو رہے تے غیر اللہ ہو رہے یہ ذہن وچ رکھنا جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا رب نے جنہاں نو شانہ عطا کیتیاں تسی مینوں یہ دسو کیا قرآن پاک وچ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلام نو آکھیا پہلے تے آپ نے مطلق فرمایا نا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا اپنے غلاماں چ اعلان کیتا کون ہے جڑا مینوں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے دے پیا کتھے سی 2 مہینے دی مسافت 1 مہینہ جان تے لگدا 1 مہینہ آن تے سلیمان علیہ السلام کا کیڑا جڑا مینوں تخت لے کے دے تے اے بھی پتہ سی 40 گز چوڑا 40 گز 80 گز لمبا تخت سیسا پگھلا کے زمین وچ گڑیا تے 2 مہینے لگدے قال عفریت من الجن ایک جن اٹھیا اس کہا انا آتی کبھی فرمایا کتنی دیر لائیں آکھن لگا قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین میں صرف اتنی گزارش کراں گا سفر 2 مہینے دا تسی اٹھ کے بکھاؤ تسی ہیں جو اٹھنا ہے تسی سیدھی طرح اپنی نشست تو باہر نہیں آنا میں پہلے لے ایک کس آکھیا جن کتنا سفر ہے واہ چس آگئی یار توڑے جواب دیں ہنج میں نہیں آج تک کبھی کسی جواب اکے 2 مہینے دا سفر تے جن آکھیا توڑے اٹھن بیٹھن تو پہلے لے آنا ہن اس تو جلدی اور کنی ہو سکتی سلیمان علیہ السلام فرمایا بہ جا چل تھلے بہ حضور کی ہے فرمایا میں نے اس تو پہلے چاہیے حضور اتنی جلدی کون لے آئے گا فرمایا میں نے پتا تو لے آنا سی لیکن ایک قوم جمنی جنہ دی طاقت مننی ولیاں دی نہیں مننی اس واسطے جنہ تو بہ جا کو ولی اٹھے قال الذی عنده علم من الکتاب
کتاب دا علم رکھن والا کتاب چو کچھ جانن والا اٹھیا مفسرین دا نام لکھ دیں آصف بن برخیہ اکھن لگا حضور آج ان کی ساری نال میں نا چیز آنا آتی کبھی میں لے آواں پھر میں دیر کی نہیں لائیں گا کہندہ جی میں یہ نہیں آختا کہ تُسی اک بند کر کے کھول میں یہ جرت نہیں کر تباً عادت دے مطابق تُسی سارے پلکاں جھبک نہیں رہے میرے آکھن تے میں آکھا جھبک کو تے ایک کیڑا کمال ہے تُسی آپ بھی جھبک رہے اس بھی آکھا حضور تُسی اپنی تباً عادت دے مطابق انجدو پلک جھبک دے ہونا قبل ان یرتد الیک طرفک میں توڑا نوکراں توڑے ٹکڑے کھا دیں توڑا شاگردہ اللہ دا توڑے تے جڑا کرم ہے او دے چو مینو جڑا فیض دیتا جے نا تھوڑا جے مینو جو دیتا جے میں او دی بچو او جڑی رب دی عطا کردہ طاقت ہے نا تُسی انج پلک جھبکنی توڑی اتلی پلک تھلوی نال بعد جوڑے گی میں پہلے لے آؤں کوئی مولوی دا انکار دے کرے کہ راوی کمزور ہے میں کہ حدیث دی گل نہیں قرآن دی گل ہے کہ دا راوی خود خدا ہے آصف بن برخیہ آدھا میں لے آمانگا میں یہ نہیں آدھا اک بند کر کے کھولو اتلی پلک تھلوی نال بعد جڑے گی اچھا سلیمان جو ہے جی کیتا نا فلما رآہ مستقرن عندہ تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود سلیمان علیہ السلام اچھا ایک جملے سننا ذرا گھران دے بار اکثر لکھیا ہوندہ حاضا من فضلی ربی حیدرآباد ٹاؤن اچھ لکھیا ہوندہ اچھا کدھر پڑھے جاتے ہیں یہ دا مطلب کی اے میرے تے رب دے فضلان وچوں کو جو فضل حاضا من فضلی ربی فضل سے کچھ فضل یعنی او دا فضل تے بڑا وسیع ہے کسی نو 5 مرلے ملن ہوا دا میں نو دے فضلنا چو کچھ ملیا کسی نو 5 مربع لبن او بھی یادا حاضا من فضلی ربی کسی نو 100 مربع لب جائے او بھی یادا حاضا من فضلی ربی اے فضلہ بھی چوں کوئی جے کیونکہ او دے فضل دی انتہا حد کوئی وہ فضل عظیم دا مالک تے اے جڑے الفاظ نے نا جڑے میں تو انداز رہے حاضا من فضلی ربی یہ سلیمان علیہ السلام آکے سامنے یہ قرآن کریم سورہ نمل ایک ذکر ہوئے جو سلیمان علیہ السلام دے کا تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود نوکر ہلیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہوئے میں کنی باری آ چکے ہیں توڑے کتھے حیدرآباد پھر بھی حیدرآباد سے میں فون کر کے پوچھا کتھے جانا میں نے کہا 7 نمبر میں کہا تُسی آجو میں کھلوتا رہا ہوتے بارے انہاں دیان دا انتظار کیتا نال بایا تے تاں آیا تے میں رہن والی زرگو دے دا جم پالے تو دی میرے والد صاحب نال انہاں دے والد صاحب 3 سال گزارے میں ادو بھی آندا رہا لیکن میں نو یہ گلیاں نہیں پکیاں تے آصف بن برخیہ تے اس تو پہلے کدی یمن گئے ہی نہیں سی وہ کدی یمن گئے ہی نہیں تے بیٹھا شام ہے آدھا جی لے آواں اور میں لیا پلک جھپکی دے تخت اور ملکہ دو میں موجود تے لیا بھی نہیں کون گیا سی لے کوئی انکار نہیں کر سکتا آصف بن برخیہ لین گیا تے جے اتھے لین گیا سی یمن شام کون بیٹھا سی بھائی جے شام بیٹھا سی تے یمن کون سی میں ایسی گل تے تقرار کرا مولوی نو لے آؤ میں صرف اتنا پوچھا جے شام سی یمن کون سی مولوی آکے گا آصف بن برخیہ میں آکھا گا جے یمن سی تے شام کون سی مولوی آکے گا آصف بن برخیہ میں پھر پوچھاں گا اتھے ہوئے اتھے کون ہے جے اتھے ہوئے اتھے کون ہے وہ آکے گا یہ سلیمان کے نوکر کا تصرف ہے پھر میں پوچھاں گا مولوی عقل نو ہاتھ مار جے سلیمان دے نوکر دی یہ طاقت ہے جے سلیمان مقتدی جس سلیمان دا نوکر طاقت رکھتا ہے کہ میرا نبی میں آصف بن برخیہ نال حضور دا موازنہ نہیں کر رہا بندہ بھی نہیں کیونکہ سلیمان علیہ السلام جدو شان دیکھی اپنے غلام دی کہ رب نے میرے صدقے طاقت دیتی انہاں کیا حاضا من فضلی ربی سلیمان آکے میرے تے اللہ دے فضلہ بچوں کچھ فضل ہے کہ میرا نوکر بیٹھا شام ہاتھ یمن اچھالے میں آکیا کہ جدے تے کچھ فضل ہوئے ادھے نوکر دیئے طاقت میرے نبی دے بارک نبی آپ نہیں آکیا رب فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سونیا میرا ہر ایک تے کچھ فضل ہے تیرے تے میرا فضل ہے عظیم جدے تے کچھ فضل ہے او دیئے طاقت تے جدے تے فضل عظیم ہوئے ایک اور گل کر دیا آصف بن برخیہ داؤد دی حضرت
نازل ہونے والی کتاب زبور دی تلاوت کیتی تے کلمہ سلیمان دے پڑھے جڑا زبور دی تلاوت کرے کلمہ سلیمان دا پڑھے اس ولی دی اتنی طاقت ہے تے میرے پیر سیال تے کلمہ محمد دا پڑھے تلاوت قرآن بھی کیتی ہے انہاں ولیاں دی طاقت دا کوئی اندازہ لا سکتا گل ہوئی ہے جنہوں نے لبیا ہوئے وہی گل کر دیں جنہوں نے کچھ نہیں لبیا انہاں کی گل کر لیکن ایک چیز ذہن وچ رکھنا جتنیاں طاقتاں حقیقی کار ساز اللہ او دی مرضی تو بغیر پتہ بھی تمام علوم دا مالک لیکن بدبختی مولوی ولا یحیطون بشیء من علمی اتھے پھس جاندے اگو الا بما شاء پڑھن دی توفیق نہیں پڑھن تے جھگڑے ہی موک جائے ما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب تے کھلو جان گے ولیکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء کہیں پڑھنا اے تو پڑھ تے علم غیب دے جھگڑے ہی موک جائے جونا گڑی دی تفسیر پڑھ لے جڑی حرم دے وچ پئی مکہ بھی مدینہ بھی او دے وچ اس لکھیا کہ علم غیب نبی کی منصبی ضرورت تو پھر اسی واسطے سے جتنے ترجمے کیتے نے قرآن پاک دے نبی دا ترجمہ ہی نہیں کیتا نبی عربی دا لفظ قرآن چ یا ایھا النبی تے یا حرف ندا ہے اے دا ترجمہ اے کر دیتا تے اگو اے نبی لکھ دیتا نبی دا ترجمہ کنے کرنا گل میں ٹھیک کر رہے ہیں نبی جی عربی دا لفظ ترجمہ کرنا ہے کیوں نہیں کر دے اس تو نہیں کر دے نبی دا ترجمہ الہام ربانی سے غیب کی خبر دینے والا یہ نبی دا مان ہے اس تو نہیں لکھ دے پھر میں آکھا چلو نبی دا ترجمہ نہیں کرنا پھر یاد بھی نہ کر ادھا پھر یا نبی لکھنا پہن دے عقیدہ تے پھر سنیہ دا سچا آیا یا نہیں بولو تے صحیح عقیدہ علیہ سنت دا سچا ہے یا نہیں ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان تو بھی شعر پڑھنا ساڈا ذوق ہے طاہر صاحب نے تیار کی تھی چٹ میرے آن تو پہلے میں ذہن بنا کے بھی آیا جب یہ ہوئے تھے میں نے پڑھنا پڑھنا نہیں تو میں اس تو بغیر جا نہیں سکا ایک باری کو سبحان اللہ اور اچھی باز نہ لاکھو تقریر ادھی تو زیادہ گزر گئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں قرآن دی کسی آیت دا ترجمہ کوئی میں نے دکھا دے معاذ اللہ نبی بے بس سے اللہ نے نبی نو کوئی شان یا طاقت نہیں دیتی کسی ولی دے بارے ایسے الفاظ دکھا دے حقیقی میں تم دس رہے ہیں کار ساز مالک و مختار اللہ ہے یہ جتنی آیتاں فٹ کر دے جے بوتاں آلی ہیں یہ ولیاں تے نبیاں تے چسپاں کر دے جی تو کئی لوگ آدھیں جی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ دے حوالہ دیں 8 ربیع الاول نو حضور دی ولادت تے میں کہ قرآن نو وچوں ٹکڑوں نہیں رہندے تے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ نے دگے کی شاید کہ فتاوی رضویہ چاہلا حضرت نے مختلف محققین دے اقوال نقل کیتے ہیں 8 ربیع الاول اعلیٰ حضرت دا اپنا قول نہیں کیونکہ ساڑھے اعلیٰ حضرت ایماندار سن انہوں نے جتنے اقوال ربیع الاول دے ملے انہوں 7 اقوال لکھ دیتے فلانے علی کیا فلانے علی کیا فلانے علی کیا لیکن اخیر تے لکھا جمہور کا قول 12ویں ہے پورا ورکہ سینڈ کرنا پتہ لگ گیا لیکن 2 نمبری کرنی بےایمانی کرنی حقیقت یاد رکھیں اسی اہل سنت و جماعت میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم وڈی جماعت دی پیروی کر تے وڈی جماعت کیڑی اے نہ سمجھنا جتے لکھاں بندے ہون جتے کروڑاں ہو جان جتے چنگا مجمع چنگی پگڑیاں ہون نا وڈی جماعت ہوئے جتے چ وڈے ہو بڑی جماعت ہوئے جدے چ وڈے ہون میں وڈا نہیں میں تے سب تو نکا لیکن میری جماعت وچ میرے علی وڈا ہی میری جماعت وچ داتا علی اجمیری وڈا ہے میری جماعت وچ خواجہ اجمیری وڈا ہے میری جماعت وچ سلطان باہو وڈا ہے سارے وڈے میری جماعت وچ تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور چنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے تو دوستان گرامی ایسی خوش بختاں خوش قسمتاں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو حضور علیہ السلام دی امت ہی رکھیا تے سنی بنایا ساڑھے تے اللہ دا خاص کرام حضرت میں تو نے علم دی گالے کو اور سنا دیا نا کہ حضور علیہ السلام دے غلامہ دے علم دا کی مقام ہے حضرت جناب مولانا غلام رسول صاحب کو قلعہ میاں سنگھ آلے
انہاں دی کتاباں وچ بھی یہ گل موجود ہے کہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب کٹنگ کرا رہے سن. کٹنگ کراندے ہیں نا سامنے ایک بارات گزری تے نائی رو پیا بارات ویکھ کے. مولانا غلام رسول صاحب پوچھے ابھی کی بنی گی؟ اس آکھیا جنج ویکھ کے بچھڑیا پتر یاد آ گیا. انہاں کہا تیرے پتر نو کی ہویا؟ آکھے جی میرا پتر اغوا ہو گیا کافی مدت ہو گئی تے جنج ویکھ کے اس تو یاد آیا کہ جتھے نڈا جا رہا نا اتھے میرا پتر جا ڈھکنا سی. آج جو اغوا ہو گیا گم ہو گیا لہٰذا ہے جانجو دی جاتے دی جا رہی. فرمایا چھڑ میرا سر بال چھڑ دے. اس نے کہا حضور کی فرمایا گھر چکر لا کے ایک چکر گھر لا. اس آکھیا بھی پیر صاحب فرما رہے چلو لا لینا. وہ دوڑیا گھر گیا گھر ویکھیا وہ کئی سالاں دا بچھڑیا پتر ویڑے وچ بیٹھا. نائی پوچھنے لگا پتر اٹھ کے ابے نو ملے ابا جی شکر ہے ملاقات ہو گئی کتھے میں نکل گیا. انہاں کہا کدھے گیا سا؟ اس نے کہا میں نے تو سندھی اغوا کر کے سندھ لے انہاں اتھے میں نو رکھیا. پھر انہاں میں نو ایک ہوٹل تے ویٹر لایا. میرے کو ایک گاہک نے روٹی منگی بس پھر روٹی چکی تے ایک بابا سی اس میری باں تو نپیا تے پھر اس آکھا ایک پیر ادا اتھے سی دوجا پیر ساڑے گھر دے ویڑے. آکھن لگا انہاں نو گھر چھڑ کے گیا. نائی آکھا بابا کون کیویں دا سی؟ اس آکھا ابا میں جاندا نہیں ہاں ایک نشانی بابے دی میں پکا لئی سی. او کی؟ آکھے ادھا سر منیا سی تے ادھے وال اجے باقی سی. ادھا سر منیا سی ادھے وال اجے باقی سی. اس آکھا اچھا اور میرے نال پہچان لے گا؟ اس آکھا بالکل پہچان لگا میں اندھیرے وچ بھی پہچان لا. اس پتر دی بات اپنی دکان تے لے جوں ہی وہ بابا جی غلام رسول صاحب بیٹھے آکھے آئی تے بابا میں نو گھر چھڑ کے تے ہن اس بابے دا نام ہے غلام رسول. بھئی غلام رسول دا اے شان ہے تے محمد رسول اللہ دا کی مقام ہوئے گا؟ ہن محبت نال پڑھیوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری. اب بولنا جی پچھلے بندے بڑے کام دے بیٹھے دل کرتا میرے باسی جوندہ کرسی لے کے اتھے آ جاتے وہ اپنے آپ ہی ہاتھ کھڑے کر لینے. سرور انبیاء تیری رحمت کل جہاں تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری روح کونو مکہ پر نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمد مصطفیٰ تیری آمد مصطفیٰ تیری کیا بات. اللہ نے عظمتاں شانہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی. ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا. میں پہلے عرض کر چکے ہیں قرآن دے اندر اللہ نے نبیان دیاں شانہ بیان کی دیا. اور میرے کل وقت ہوتا میں ہر سپارے وچوں ایک آیت پڑھدا لیکن چلو تحدیث نعمت دے طور تے کچھ انبیاء دی شان کچھ آیتاں عرض کر دیا. اللہ کریم نے جناب آدم دی شان قرآن کریم بیان فرمائی. وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا اللہ نے آدم نو اسماء دا علم عطا فرمایا. جناب موسیٰ علیہ السلام دی شان بیان فرمائی کہ آپ پتھر تے ڈنڈا مار دیں فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے جاری ہوتے. جناب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے پیچھے فرعون دی فوج اگے نیل دی موج. عرض کی تھی مولا دریا نیل اگے آ گیا کی کرا فرمایا کٹ سوٹا جدیاں شانہ بیان کیتیاں نہیں مار اس پانی تے. جناب موسیٰ پانی تے ضرب لائی اندرب بیاسا
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم دریا نے رستہ چھڑ دیتا دریا خشک ہو گیا یہ شان جناب موسیٰ دی اللہ نے جناب عیسیٰ نو شان دیتی اجے لوگ تاجدار ختم نبوت دی عظمت تے انگلیاں اٹھا اے سن جناب عیسیٰ دی پاور اللہ فرماندا میں عیسیٰ نو شان دیتی انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بِإِذْنِ اللہ اللہ دے اذن نال عیسیٰ مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارت اُدھے وچ جان پا دے وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ اَنَّا آئے آنکھ دین وَالْأَبْرَصَ فرض دا مریض آئے شفا دین وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ مردہ آئے عیسیٰ اللہ دے اذن نال پھر زندہ کر اے طاقت عیسیٰ علیہ السلام دی کہ میں قرآن پڑھ رہے آج تے تیسرا پارا پڑھ رہے اور پھر اگلی گل علم غیب دی سن اللہ کریم نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ قوم جو کھا کے آئے عیسیٰ دس دن تیرے پیٹ چکیے بھئی کی کھا کے آئے وَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو قوم لکا کے آئے عیسیٰ دستے نے کہ لکا کے کیا ہے دے کیڑی شہ کیڑے کھڑے لائے اے عیسیٰ دی شان ہے اے میرے نبی دا اعلان کرن واسطے آیا اپنی قوم نو جمع کر کے آکھیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد انہیں قوم دی خوشخبری دیتی میرے تو بعد آن والے رسول دی خوشخبری دی جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے اجے سرکار آئے نہیں رب نے نبیانو شانہ دیتیاں ہر شان والا نبی میرے نبی دا ذکر خیر کر رہے اوے ان ٹھٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری بن ہجرو جدی یاد ستاوے تے بن صورت خلق پجاری ظلف جدی دا ایک کل جل قیدی جدے نینا مست خماری آزم عودی صفت کیا تھا میری صفت یہ دے کس کیا آزم عودی صفت کیا تھا میری صفت تو دے کس کیا میرے آقا دی شان 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 اے عاشقانو پوچھ رکھیانو نہ پوچھ خوشکیانو نہ پوچھ جڑے اندرو بارو خوشکون انہوں نہ پوچھ خوشکنو نہ پوچھ جڑا خوش ہے انہوں پوچھ جڑا کسی پریشانی بھی جوے اوتے اپنی گل صحیح طرح نہیں دس سکتا انہوں تے اپنے آپ دا نہیں پتا تے سرکار دا کیویں پتا چلے گا او یاد رکھ میرے نبی شانہ والے عظمت والے مقام والے درجے اللہ تعالیٰ نے عطا کیتے درجوں فضیلت عطا کیتی قرآن آدھا ورفع بعدہم درجات ساریاں فضیلتاں تھلے میرے نبی دا قدم ساریاں تو اٹھے اوے تاجاں تختہ والے آقا تے تیری کرن غلامی پیر پیغمبر غوث کلندر تے تینو کرن سلامی نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرا ہر نبی میرے نبی دا ذکر کر رہے ہر نبی میرے نبی دی شان بیان کر رہے اچھا جس 22,000 باری حضور دی زیارت کی تھی
امام الملائکہ اور رسول فرشتہ جبریل امین 22,000 واری اس تو زیادہ دی روایات بھی ہیں 22,000 واری زیارت کی تھی حضور علیہ السلام دی جبریل نے اور ایک دن حضور علیہ السلام فرمایا تیری عمر کنی نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل نے سوچا نا دل میری بڑی لمبی عمر ہے میں 1,00,000 نبیاں کو لایا آج تاجدار ختم نبوت کو لا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا جبریل تیری عمر کنی عرض کی تھی آقا میں تے نہیں یاد فرمایا تو دل سوچ رہا سے عرض کی تھی آقا ایک گل ہے او دے حجابات وچوں چوتھے حجاب تے ایک تارا طلوع ہوندا ہے میں انہوں ایک باری ویکھیا سی پھر وہ ڈوب گیا سی پھر 70,000 سال تو بعد پھر ویکھیا فرمایا پھر آکے پھر نظر آیا پھر ڈوب گیا پھر 70,000 سال تو بعد پھر ویکھے پھر آکے 70,000 سال تو بعد پھر ویکھے پھر آکے 70,000 فرمایا سارا ذرا ٹوٹل لا اس آکے وہ جڑا 70,000 سال تو بعد تارا چڑھ دا سی نا میں انہوں 72,000 باری ویکھے ہون کسی کو اس مجمع سب تو مہنگا موبائل ہے 70,000 نو 72,000 نہ ضرب دے تیری ٹیکنالوجی اتنے نہیں پہنچی کہ اس فگر انہوں ایدی ضرب دے جواب بھی جڑا فگر آئے تیرے موبائل چاہ سکے نہیں آ سکتا میں بڑے بڑے موبائلیں چیک کر کے ویکھے تاں آکھے نہیں آ سکتا اے تے جبریل دی تارا ویکھن والی عمر ہے سجاد اے تے پتہ ہی نہیں بنیا کدو ہے اے تے تارا ویکھن والی عمر ہے حضور فرمایا پھر پتہ ہی ہو تارا کون ہے آقا کریم نے فرمایا پھر کیا جاندا ہے او تارا کون ہے عرض کیتی نہیں صرف ویکھیا فرمایا پھر سن وعزتی ربی رب دی عزت دی قسم انا ذالک الکوکب او تارا میں محمد مصطفیٰ کیا خوبہ کیا کسی نے کہ ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا اور کملی والا خلق کی تخلیق سے پہلے بھی تھا میرا نبی علیہ السلام تھانوی صاحب لکھیا نشر تیب دا آغاز اسی حدیث پاک تو دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے نور دے فیض نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نور نو تخلیق فرمایا 14,000 سال تخلیق آدم تو پہلے نال تھانوی صاحب لکھ دیتا کہ کوئی آکے نا کہ پونے 14,000 سال سن نہ ماننا پورے 14 مان لینا تے 14 دا کوئی 28 آکے اے بھی مان لینا 28 دا کوئی 56 آکے اے بھی مان لینا انہاں لکھیا کم کی نفی ہے زیادہ کی نہیں بھئی کوئی آکے نا نہیں 50,000 سال پہلے لاکھ سال پہلے آکے مان لو کوئی گل 14 تو گھٹ نہ ہو 14 تو گھٹ نہ ہوئے تو پھر جتھے اس نور نے چاہیا نور نے سیر کی مولوی آکے نبی کے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ نبی کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں میری مثال ہے میں کہا جبریل 22,000 باری دیکھے یہ تو نہیں آکے یا رسول اللہ ابراہیم تو آڑے مرگے سے حالانکہ میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جس خلیل اللہ نے دیکھنا میری زیارت کرے لیکن اتھے نبی دا بھی موازنہ نہیں آپس اچ کیتا ہر نبی شان والا یاد رکھنا ہر نبی مقام والا مرتبے والا بلندی والا یہ ذہن اچ رکھنا لیکن جڑی شان و عظمت میرے نبی نے رب نے عطا فرمائی میرے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ شان کسی اور نبی نے نہیں دیتی ہن ایتھے جبریل نے حضور پوچھیا کو میرے جے ویکھی آ کے سونیا سارے ویکھن ایک تو ایک بات ہر نبی سونا ہر نبی عظمت والا ہر نبی مقام والا ہر نبی شان والا تیرے جے نہیں ویکھیا بھئی توڑے جیا نہیں ویکھیا ہر حوالے نال حضرت حسان بن ثابت نے کہا نا وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي میری آنکھ توڑے جے سونا ویکھی اچھا یہ ہوئے جس ویکھے
تے جس مولوی ویکھی ہی نہیں آدھا نبی میری نسل او جڑا سدرا تیرا آدھا سونے تیرے جہا ویکھے نہیں 22,000 باری ویکھے او سدرا اللہ آدھا ہے سونے تیرے جہا ہے جنگ ہوئی اللہ نے 313 نو غلبہ عطا کیتا یعنی بوتیاں تے میرے نبی دے نوکر غالب آ گئے کم من فیعت قلیلت غلبت رب نے فرمایا میرے یار دے منن والے ہون بھاویں تھوڑے ہون گے بوتیاں تے غالب آ جان تے جس وقت او غالب آئے تے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے کی کیتا قیدی بنایا جنگی قیدی بنایا جنہیں آزادی لینی چلو بے فدیہ دیو چاچا جی قریب آئے آکھن لگے میرے کل تے کچھ نہیں چاچا جی سننا ظاہر رشتہ تے ایسی انہوں جدو رسیاں بنیاں سرکار سو نہ سکے کہ میرا چاچا کران دا تے میں نے تکلیف ہوں گی تو غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ توڑے چاچے دیاں رسیاں ڈھیلیاں کر دیا فرمایا پھر کلے میرے چاچے دیاں نہ کرو سارے دیاں کر غم خارے امت نے نا تو پھر فرمایا دیو فدیہ تے جاؤ واری واری چاچا قریب آکے آکھا میرے کل تے بتیجہ صاحب کچھ بھی نہیں فرمایا نہ چاچا اینج نہ کہا آکے تلاشی لے اللہ انہاں کہ ایک تے پھر تلاشی نہیں پھر توڑ مکے جا کے لینی پہ آکھن لگے چاچا جی توڑے کل سونا فرمایا میرے کل کوئی نہیں فرمایا او جڑا چاچی دے کے آئے ہو اور ٹر دیواری آکھے آسی اے ترک بچ کے آگے آتے کے دیتے گزر بسر کرانگے نہ بچے آتے میرا ترک یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری میرے آقا تو رکھتے دلوں کی بھی خبرداری انہاں ایک گل سن دے نال ہی آکے سونے کلمہ پڑھا علم غیب نہیں تے اور کی حضرت قباس بن اشیم حضور دے ایک صحابی سن آکھن لگے انہوں نے کسی پوچھے تسی کیویں ایمان لیا انہوں آپ بیان کیتا آکھے میں جدو احد دی جنگ ہوئی نا تے اللہ نے مسلمانوں نو فتح دیتی تے کافر نسے تے میں انہوں نے نسدیاں ویکھ کے کوئی انج تے زنانیاں بھی نہیں نسدیاں جویں نس رہے آدھے میں زبانی نہیں بولیا میں اندروں دلوں آکھیا دل دے وچ آکھیا سوچ رہے ہیں انج میری زبان بند دے دل لے سوچیا منہ چو بولے یا نہیں یہیں تے زنانیاں بھی نہیں نستی اکھے مدت گزر گئی مکہ فتح ہو گیا میں اس تو بعد مدینے آئے میں کہ چلو دربار نبوتی چو چکر لائی جائیے بھلا کی ہو رہا ہے جوں داخل ہویا تے حضور میں نے کہا قباس دے پتر او اشیم دے پتر سے داگے آیا اشیم دے پتر اگے اینو راہ دے آکھے بھئی حضور میں نے پہچان لیا میں کہا چلو انہوں نے کھڑا پتا میں ہوں جو آکھاں گا پھرن ٹرن آیا سا میں قریب گیا نا میرے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا دینا میرے غلاموں اے اشیم دا پتر جے جدو احد دی جنگ نہیں سی ہوئی تے کافر نسے سن یہ دل سوچ رہا سے تے زنانیاں بھی نہیں نسدی جو میں اسی نسے اے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا سرکار غلاموں دی خبر رکھتے جے قباس دل سوچ رہے سن حالت کفر اچ کہیں تے زنانیاں بھی نہیں نسدیاں تے سرکار نو پتہ لگ گیا تے جڑا ایمان رکھ کے حضور تے درود پڑھدا ہوے سرکار نو نہیں پتہ کی کر رہا اے حضور دے نعرے مارن والے ہو جنہاں حلف لیا حضور نو انہاں دا بھی پتہ ہے کہ انہاں قسم چا کے کہ اساں میلاد وچ نہیں جانا کیوں جی میلاد دا لنگر حرام میں کہ میلاد دا لنگر حرام تے یتیمہ دے مال یتیمہ دے نا تے لے چندے تیرے تے حلال ہے قربانی دیا کھلنا دا جڑا مال کھانا وہ حلال ہے زکاتہ کھانا وہ حلال ہے
اچھا کئی مولوی جڑے آکھن نا میں نبی میری طرح تے میں نبی دی طرح معاذ اللہ انہوں آکھو کہ نبی پاک علیہ السلام اور نبی دی اولاد تے زکاة نہیں لگ دی تے مولوی جی تواڈے تے ذرا ایتھے بھی مثال باننا ایتھے پتہ ٹوکر باندھ ہوندا ہے تے سارے ٹوکر دی مسئلے حالانکہ یقین کر جو کدی بندے بن جان میلاد وچ آ جان او دے نالوں چوکھا لب او بغض والا ہے تے اے حضور دی محبت والا ہے ایتھے سپیکر تے آدے نا اوے لنگر کھا کے جایا جے اوے لنگر کھا کے جایا جے اوے لنگر کھا کے جایا جے کہ سرکار دے نوکر مرضی نال کھاندے مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے آقا جو تیرے بھکاری ہیں بڑی انا والے حضور دے نام دا کھانا اینج ٹورا نال میں مدینہ شریف وچ لین وچ لنگر لگا ہویا نا بندے کھڑے تے میں آکھیا یار اج حضور دے لنگر وچ لین وچ لگا حاجی لالی صاحب او ڈسپینسری والی سائیڈ لین وچ لگے جناب میں آکھیا اج میں بھی لین وچ لگا او جو میں اج لگے ہی نہیں میرے کول او پلاسٹک دا برتن انہاں دیتا تے انہاں دے ایک بندے نے مینوں جھڑک دیتا کسی گل تو میں کہا چل اے پھڑ تینوں نہیں پتا میں حضور دا نوکر میں سرکار دا نوکر ہاں تے بڑیاں دے نوکر بھی بڑے ہوندے بھائی نہیں گل او معافی منگن لگا میں آکھا نا ایتھے گل نہیں صرف تو میرے دل نو ذرا مینوں لگی تے میں محسوس کیتا کوئی گل نہیں اونے مینوں لین وچ بھی نہیں لایا سب تو پہلے دیتا آقا جو تیرے بھکاری ہیں بڑی انا والی اسی انا والے منگتے ہیں اسی انج نہیں تسی بندے بندے کول منگدے ہو جاتے ہو کوئی کچھ نہیں دے سکتا تے چندہ بھی رب کولو ڈائریکٹ منگو کدی کو مولوی آکھے تو کوئی نہیں دے سکتا پھر اللہ نو آکھے یا اللہ اٹھاں دی ضرورت ہے مسجد واسطے اس تو سٹ تے جس دن انہیں سٹی نہ تے پھر تھلو لبنی شے کوئی نہیں اے من جاؤ دیندہ اوئی ہے پر دیواندہ پیاریاں کو لوئے اس اسباب پیدا کیتے انہیں اسباب چلو ان گال مکائیے صبح جمعہ بھی ہے پھر اسی اتھے ملاقات بھی کرنی میرے نبی علیہ السلام نے جبریل ویکھ کیا کہ تواڈے جے سونا نہیں ویکھے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم یہودیاں آکھیا ایڈا جے پڑھے ہیں بڑا تیرے کو علم ہے او مسلمانہ دے نبی نبوت دا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہر سوال دا جواب دیں کدی انہاں دے سامنے بھی آ اسا کہے کیڑی گل ہے او جدوں تیار ہو گیا انہاں کہا بھئی ساڈا بڑا مولوی تیار ہو گیا اج دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا وہ واقعی ہو جانا اسا کہا چلو ٹرو انہیں کتاباں بہت زلفاں سجائیاں تے جناب پگڑی شگڑی بنی تے ٹرو جناب جتھے جتھے چوک وچ یہودی کھڑے او نال نال ٹوری جان لے بھئی اج ساڈا بڑا مولوی جا رہا مسلمانہ دے نبی دے سامنے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے نبی کریم کھجور دے پتیاں دی بنی چٹائی تے بیٹھے تے عبداللہ بن سلام سامنے آیا حضور دا چہرہ دیکھے آیا کس واسطے مناظرہ کر سوال کر سوال انہیں کیتے لیکن جو ہی سرکار دا چہرہ ویکھیا آقا کریم علیہ السلام دے چہرے وال ٹک ٹکی لگا کے ویکھدا یہودی ویکھن لگے ہن کردا کی ہے میرے نبی بول پے سرکار فرمایا آن والے کون ہے کیویں آیا آکھن لگا جی میرا نام عبداللہ فرمایا کیویں آیا کہن لگا کلمہ پڑھنا اوے پہلی نظر لٹ لیا ماغی پہلی نظر لٹ لیا ماغی تیرے آہار شکارا قاتل نین کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن سے پہرے دارا ایک ہی گلہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ
ہن ویکھ کے آکھے کلمہ پڑھنا آیا کلمہ پڑھ گیا جیڑا بھی میرے نبی نو ویکھے آکھے تیرے جیا سونا نہیں ویکھے اتنا حسین نہیں ویکھیا جبریل بھی آکھیا مشارق و مغارب پھریا جناب آدم دے جلوے ویکھے جناب ابراہیم نو نارے نمرود وچ ویکھیا جناب سلیمان نو تخت سلیمانی تے ویکھیا یوسف نو ویکھ کے بیبیاں انگلیاں کٹیاں اے منظر بھی ویکھیا کملی والیا اور نبی سونا اور نبی اپنی مثال آپے پر تیرے جیا نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا میں آکھیا جبریل کیویں ویکھیا آکھے جیویں میں ویکھیا انج بھی ہر کوئی نہیں ویکھے گا کنج ویکھیا آدھا نقاب مفتو لہا کے ڈٹھا نقاب مختو لہا کے ڈٹھا میں رج کے ڈٹھا نجھا کے ڈٹھا اور ادھا ترجمہ کرن دی ضرورت نہیں ہر بندہ سمجھ رہا میں کی آکھریا کہ نقاب مختو لہا کے ڈٹھا میں رج کے ڈٹھا نجھا کے ڈٹھا او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خداوی نیڑے بلا کے ایک واری سارے رل کے آکھو او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں ذرا ذوق بنائیے پھر تقریر ختم کریے ہر بندہ میرے نال آواز ملائے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں فرنٹ والے بولو ایڈا سونے سٹیج تو بھی ہر بندے دی آواز آئے او ایڈا سونے او ایڈا سونے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری میں راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں او ایڈا سونے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے جے او متھے تیوڑی پاوے ادی راتی دن چڑھ آوے جے او مجھو نقاب ہٹائے جے او جائے سیر کرنو سر گلشن سیز نوائے جے او رکھے ہاتھ نال پھلان دے ہاتھ پھلا تو ود جائے جے او کھولے ول ظلفان دے جندہ راہی راہ بھل جائے آزم ایڈا سونا ساکی سانو جگتے نظر نہ آوے کیوں او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں او ایڈا سونا ہر بندہ پڑھے او ایڈا سونا ایک گل سننا ذرا حسن وچ کسی دا پہلا نمبر تے پھر دوجا بھی ہوندا پہلا بھی تے دوجا بھی ایک عاشق نے بڑا خوبصورت تخیل پیش کیتا وہ آدھا ہے باول مومایا اوہ تے باول مومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر
کے چک لے تے آواز آندی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اتھے بھی عاشق ترجمہ کر رہے کوئی پانی روڑ دیتا جتوں تک آواز جائے گی ہر بندے دی سبحان اللہ آپ پہ نکلے گی کہ کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب کی بلا موڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب کی بلا موڑ دیتا رب کی بلا موڑ دیتا رب کی بلا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیا نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا سونا فرق مٹانا آیا کوئی مثال نہیں گل مک گئی کوئی مثال نہیں کوئی مثال نہیں پالنے دی چپ کر مہر علی ایتھے جانیاں پالنے دی ایتھے جانیاں وہ ایڈا سونا مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے بس ہن جدو میں کہہ دیتا چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بس گلتے یہ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ لکھا ذکر کرنا لے آن گے آکے ٹر جان گے میرے نبی دا ذکر پھر بھی باقی رہے گا میرے نبی دا ذکر پھر بھی جاری رہے گا بھاویں جتنا مرضی کوئی ٹیل مار لے رب آکھیا بارا فان اللہ کا ذکر محبوب ایک کسی مولوی دا محتاج نہیں رکھیا مولویاں نوی دا محتاج رکھیا زندگی بھر جسے ذکر کرنا اس طرح اسے دیاں ہوندگیاں میری دعا اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمد